السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے نام۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار۔ اکثر بچے جو کارٹون یا مووی دیکھتے ہیں یا ایون بکس کو پڑھتے ہیں، ان میں سپر ہیرو ہوتا ہے اور وہ سپر ہیرو آ کر ہر ایک کو بچاتا ہے، غلط چیزوں کو روکتا ہے، اور بہت سے بچوں کو ایسا سپر ہیرو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم بیمار ہو جائیں یا ہمیں کوئی پرابلم ہو، ہمیں کوئی اسکول میں تنگ کر رہا ہو، تو ہمارے لیے تو کوئی بھی سپر ہیرو نہیں آتا۔ تو پھر ہم صرف کارٹون دیکھ کر یا کوئی بک پڑھ کے کسی بھی سپر ہیرو سے جو کہ ہے ہی نہیں کیوں امپریس ہو جاتے ہیں؟ یہاں پر مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت ہی پیارا صفاتی نام، ایک ایٹریبیوٹ یاد آ رہا ہے، اور وہ ہے الجبار۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جبروت والا ہے، یعنی جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، ان کو قوت دیتا ہے۔ اور الجبار اپنی مخلوق سے بہت بلند ہے، اور بہت بلند ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ الجبار ہے، اپنی مخلوق کا بہت خیال رکھتا ہے، اور پوری قوت کے ساتھ جہاں جہاں کوئی بھی چیز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ صحت مند نہیں ہو سکتا جب تک کہ الجبار نہ چاہے۔ اگر ہمیں کسی چیز سے ڈر لگ رہا ہو، وہ خوف بہت ہی زیادہ ہو، اور کبھی کبھی ایسا خوف ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے پوری دنیا اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی، تو الجبار صرف اس کے پاس وہ پاور ہے کہ اس خوف کو امن میں بدل دے، اس خوف کو بالکل دور کر دے۔ کبھی انسان کی زندگی میں کوئی فیلئر ہوتا ہے، انسان کامیاب ہی نہیں ہو پاتا، اتنی کوشش کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کوئی کام ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہاں پر بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ الجبار چاہے تو ہر ناکامی کو کامیابی بنا سکتا ہے۔ بچوں، ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ الجبار کیونکہ اپنی تمام کریشن سے بہت بلند ہے، کریشن کی طرح نہیں سوچتا، نہ ہماری طرح فیصلے کرتا ہے، تو اس کا ہر فیصلہ درست ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میک شیور کرتا ہے کہ جو اس کا فیصلہ ہے وہ ہو کر رہے، اور اس کے فیصلوں میں کسی اور کی مرضی نہیں چلتی۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الانسان کی آیت نمبر 30 میں ہمیں سمجھائی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہ جو اللہ چاہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے، بہت وائز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی طرح بن جائے گی جس کو اللہ الجبار اپنے ہاتھ کے ساتھ الٹ پلٹ کرے گا، جیسے تم میں سے کوئی ایک سفر میں اپنی روٹی کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت والوں کے لیے مہمان نوازی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام الجبار ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی مشکلات سے بچایا ہوا ہے، اور ہم تسلی سے اللہ کی حفاظت میں آرام سے بہت سے کام کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں نا تھوڑی دیر کے لیے، اگر آپ کا دل کہے میں تو دھڑک دھڑک کے تھک گیا ہوں، آج میرا دل نہیں چاہ رہا دھڑکنے کو، میرا دل چاہ رہا ہے میں ویکینڈ پہ سویا رہوں، تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کے لنگز سانس لینا چھوڑ دیں اور ایک لنگ یعنی آپ کا پھیپھڑا کہے کہ میری تو دوسرے پھیپھڑے سے لڑائی ہو گئی ہے اور میں نے نہیں اس کی بات ماننی، جب یہ اندر ایئر لے گا تو میں اندر ایئر نہیں لوں گا، تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کو اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لینی ہے اور آپ کا ہاتھ انکار کر دے، غصے میں آ جائے اور کہے نہیں میں کرتا کام، جو دل چاہتا ہے کر لو۔ آپ کہیں بھاگ کر جانا چاہ رہے ہیں اور آپ کا پاؤں کہتا ہے میں نے نہیں چلنا، تو اللہ تعالیٰ نے جو کہ الجبار ہے ہمارے دل کو، ہمارے لنگز کو، ہمارے ہاتھ پاؤں کو، ہر ایک کو بتا دیا ہے کہ انہوں نے کیا کام کرنے ہیں۔ جیسے آپ کا کچھ کرنے کو دل چاہ رہا ہو اور آپ کے امی ابو آپ کو اس وقت الاؤ نہ کریں، آپ کو وہ کہہ رہے ہوں نو اسکرین ٹائم، اسٹڈی ٹائم ہے، پڑھنے کا وقت ہے، تو بہت سے بچے کیا کرتے ہیں؟ جی ان کو طریقہ آتا ہے ناراض ہونے کا، زور زور سے چیخے مارنے کا، کھانا نہیں کھاتے، کوئی نہ کوئی ٹینٹرم تھرو کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے ہم امی ابو کو تنگ کریں گے تو ہمیں اجازت مل جائے گی، اور پھر امی ابو بھی بات مان جاتے ہیں۔ لیکن ایسا کوئی فارمولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نہیں چل سکتا، اس لیے کہ وہ الجبار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو بتا دیتا ہے کہ جو جس کو کام کہا گیا ہے اس کو وہی کرنا ہے، اور اس کی تمام مخلوق اسی طرح سے کام کرتی ہے۔ اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 میں ہمیں بتا دی۔ میں جنوں کو اور انسانوں کو کہا گیا ہے اگر تم اتنی پاور رکھتے ہو کہ تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل کر دکھا دو، اور زور کے سوا تم نکل ہی نہ سکو گے۔ اسی طرح سے سورہ فصلت کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وارن کر دیا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی معاملے میں بھی چیلنج نہیں کر سکتے کہ میں نے یہ نہیں کرنا۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان جو کہ دھواں تھا اس کو اور زمین سے کہا آ جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو کام بتائے ان کو بلایا گیا ان کے لیے اور کہا گیا تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، یہ کام تو کرنا پڑے گا۔ تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ اس آیت سے پتہ چلتا ہے انہوں نے کہا ہم خوشی سے کریں گے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام کریشن، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جو کام رکھے، الجبار نے جو جو فیصلے ان کے لیے کیے، انہوں نے خوشی سے ان سب کو مان لیا۔ لیکن بچوں لوگوں کا حال کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی ایک سسٹم دیا، ایک طریقہ بتایا، یہ کام ایسے کرنا ہے اور اس کام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں مانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قوم کو بتا دیا کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ نہیں بدل سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو وقت دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، درست کر لے، لیکن جو لوگ پھر نہیں مانتے
ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ ہی جاتی ہے۔ اور اگر ہم آخرت پہ چلے جائیں تو وہاں پر بھی سارے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو کہتے ہیں تم نماز چھوڑ دو، تم جھوٹ بول لو، میری خاطر بول لو، میں نا آخرت میں جا کر اللہ تعالیٰ کو بتا دوں گا، میں کہوں گا میری وجہ سے تم نے یہ کام کیا۔ تو یاد رکھنا بچوں، جب بھی کوئی آپ کو غلط کام کرنے کے لیے کہے، آپ نے بالکل وہ بات نہیں ماننی، کیونکہ الجبار ویسے ہی فیصلہ کرے گا جیسے اس نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا ہے۔ یہاں پر دل میں ایک اور خیال بھی آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الجبار ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ویسے ہی سب کو کام کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے میں خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے ہی مجھے توفیق نہیں دی، الجبار چاہتا تو میں نماز پڑھ لیتا۔ بچوں یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ سبا آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں میں ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو ہمیں یہاں پر کون سی بات سمجھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے اس میں ہر ایک کو اس کا کام بتا دیا، اور اس میں ان کو کوئی اختیار نہیں دیا، کوئی چوائس نہیں دی۔ جیسے بارش جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ ہوگی، جتنا اللہ کا حکم ہے اتنی ہوگی۔ جیسے تھنڈر، آندھی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آندھی آئے گی، کوئی انسان، کوئی سپر پاور اس کو روک نہیں سکتی۔ جیسے کوئی بیماری اگر وہ آ گئی تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ جائے گی، نہیں تو انسان اس کو نہیں روک سکتا۔ اسی طرح سورج کا نکلنا، چاند کا آنا، ستارے، جنگل، جانور، آسمان، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جیسے بتا دیا وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن اس سارے سسٹم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسانوں کو بنایا تو ان کو ایک چیز کی چوائس دے دی کہ ہر سچویشن میں وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے صحیح کرنا ہے یا غلط کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، دن میں 5 بار مسجد سے آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ۔ تو ہم یہ کہہ کے بیٹھ کے آرام سے گیم کھیلتے رہیں کہ اگر الجبار چاہے تو میں اٹھ کے نماز پڑھ لوں؟ نہیں بچوں، ہمیں اٹھ کر نماز پڑھنی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بار بار ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم نیک کاموں میں جلدی کریں۔ جیسے 2 بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اپنے امی ابو کی تمام باتوں کو مان لیتا ہے اور ایک نہیں مانتا، ایک غصہ کرتا ہے، ایک نہیں کرتا، ایک جلدی سے پڑھائی کر لیتا ہے، ایک نہیں کرتا۔ بچوں یہ دونوں اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایکول چانس دیا ہے کہ وہ نیکی کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام ہمیں ایک اور بات بھی سکھاتا ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جبار ہونا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمیں جبار نہیں بننا، یعنی ہم یہ نہ کریں کہ اپنی بات منوانے کے لیے بلی بن جائیں، لوگوں کو تنگ کریں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جائیں۔ جیسے اگر آپ کی کلاس میں ٹیچر نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے انچارج بنا دیا کیونکہ وہ کلاس سے باہر جا رہی تھیں، اب آپ نے ساری کلاس کے نام لکھ کر ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور ٹیچر کو ان سب کی شکایت لگا دی۔ جیسے گھر میں کوئی بڑا بہن بھائی ہو اور وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو تنگ کرتا رہے جبار بن کے، ان کو اپنے کمرے میں نہ آنے دے، ان کے ساتھ اپنی کوئی چیز شیئر نہ کرے۔ جیسے آپ اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں تو ان کی تو سب چیزیں لینے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن اپنی کوئی چیز شیئر کرنے کے معاملے میں جبار بن جائیں اور کہیں خبردار کسی نے میری چیز کو ہاتھ لگایا۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الجبار جب جبر کرتا ہے تو اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے،
اس کے پاس بہت زیادہ حکمت ہے اور اس کا ہر فیصلہ ایسا ہوتا ہے، اس جبر کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ تو بچوں، جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام پتہ چلا الجبار، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر کام میں خوب کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اگر ہمیں لگے کہ ہم سے کوئی کام ٹھیک طرح نہیں ہو رہا، اس طرح نہیں ہو رہا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے ہمیں دکھایا ہے، اور ہم بہت ہیلپ لیس ہو گئے ہیں کہ اب کیا کریں، تو پھر ہم دعا مانگیں، اور اس دعا میں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام لیں، الجبار۔ ہم کہ اللہ تعالیٰ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، میرے رب ہماری مدد فرما۔ اگر کوئی بیماری ہے میرے رب اس کو آپ روک دیں، اگر کوئی میرے لیے پرابلم ہے میرے رب آپ اس کو دور کر دیں، اگر میرے اندر کوئی کمی ہے میرے رب میری بھی اصلاح کر دیں، میری بھی کریکشن کر دیں۔ اور یاد رکھیں بچوں، دنیا میں جب بھی کسی انسان نے جابر بننے کی کوشش کی اس کا انجام بہت برا ہوا۔ فرعون کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ کیا کہا کرتا تھا کہ یہ جو نہریں بہہ رہی ہیں میں ان سب کا مالک ہوں، لیکن آخر میں جب وہ مرنے والا ہوا تو وہ اس پانی کو نہ روک سکا۔ اس وقت اس نے اللہ کو بھی مانا، لیکن اسے کہہ دیا گیا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس فرعون کی بات ماننے کی وجہ سے ساری اس کی قوم بھی اس کے ساتھ ڈوب کے مر گئی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اگر ہمارے ارد گرد ہمارے فرینڈز میں ہمارے جاننے والوں میں ایسے لوگ ہیں جو کہ بلیز ہیں، جو کہ جبر سے کام کرواتے ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتے، تو ہمیں ان کی کمپنی میں وقت نہیں گزارنا، کیونکہ جب انسان جابر ہو جاتا ہے تو خود اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور اپنے ارد گرد اور لوگوں کا بھی نقصان کرتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ الجبار ہے وہ ہماری اصلاح بھی کرتا ہے، ہمارے تمام معاملات کو بہترین کر دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔